سوال ہے کیا رمضان میں سونے سے روزہ کمزور ہو جاتا ہے؟ جواب ہے رمضان میں سونا روزے کو کمزور نہیں کرتا کیونکہ روزہ کھانے پینے اور گناہوں سے روکنے کا نام ہے۔ البتہ سارا دن سوتے رہنا عبادت کے اجر کو کم کر سکتا ہے، اس لیے توازن ضروری ہے۔ سوال ہے کیا نیت زبان سے کہنا ضروری ہے؟ جواب ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور اسے زبان سے کہنا فرض نہیں۔ اگر دل میں روزہ رکھنے کا پکا ارادہ ہو تو وہی کافی ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا سنت ہے اور روزے کی حالت میں بھی جائز ہے، بس احتیاط رہے کہ اس کا ذائقہ یا ریشہ حلق میں نہ جائے۔ سوال ہے کیا غصہ روزے کا ثواب کم کر دیتا ہے؟ جواب ہے غصہ خود روزہ نہیں توڑتا مگر اس کا اجر کم کر سکتا ہے۔ روزہ صبر اور برداشت سکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سوال ہے کیا انجانے میں پانی پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد آتے ہی فوراً رک جانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے کیا تراویح فرائض ہے؟ جواب ہے تراویح فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے جس کا بہت زیادہ اجر ہے، اسے شوق اور محبت سے ادا کرنا چاہیے۔ سوال ہے کیا زکوٰۃ رمضان میں ہی دینا ضروری ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ رمضان میں دینا ضروری نہیں مگر اس مہینے میں اس کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے تو ادا کر دی جائے۔ سوال ہے کیا روزے میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ہے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے مگر بہت احتیاط ضروری ہے، اگر اس کا ذائقہ حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سوال ہے کیا روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہے؟ جواب ہے روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، زبان اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچنا ہی اصل مقصد ہے۔ سوال ہے کیا محنت کے بغیر کامیابی مل سکتی ہے؟ جواب ہے کامیابی بغیر محنت کے عارضی ہو سکتی ہے مگر پائیدار نہیں ہوتی۔ جو شخص مسلسل کوشش کرتا ہے وہی مضبوط بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ سوال ہے زندگی میں اصل کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جواب ہے اصل کامیابی وہ ہے جس میں انسان کا دل مطمئن اور ضمیر پرسکون ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور اچھے کردار کو پا لے وہی حقیقی کامیابی ہے۔ سوال ہے مشکل وقت انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ جواب ہے مشکل وقت صبر، برداشت اور خود اعتمادی سکھاتا ہے۔ یہی آزمائش انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ سوال ہے دل کا سکون کہاں ملتا ہے؟ جواب ہے دل کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر میں ملتا ہے۔ جب انسان رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پریشانیاں ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ سوال ہے سچی دوستی کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب ہے سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ کھڑا رہے، جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کی حفاظت کرے، وہی مخلص ہوتا ہے۔ سوال ہے محنت کا اصل فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے محنت انسان کو خود پر یقین اور اعتماد دیتی ہے۔ جو مسلسل کوشش کرتا ہے وہ ایک دن ضرور منزل پا لیتا ہے۔ سوال ہے شکر ادا کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے شکر دل کو سکون اور زندگی میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کو مزید عطا فرماتا ہے۔ سوال ہے آزمائش کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ جواب ہے آزمائش کو سزا نہیں بلکہ سیکھنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ یہی وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتا ہے۔ سوال ہے خاموشی کب فائدہ دیتی ہے؟ جواب ہے خاموشی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب بات نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ سوچ سمجھ کر بولنا ہی دانائی کی علامت ہے۔ سوال ہے نیت کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟
جواب ہے نیت عمل کی روح ہوتی ہے اور اسی پر اجر کا دار و مدار ہے۔ خالص نیت چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ سوال ہے ناکامی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے ناکامی کے بعد خود کو سنبھال کر دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ جو ہار سے سبق لیتا ہے وہ آئندہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ سوال ہے وقت کی قدر کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے وقت ایک ایسی دولت ہے جو واپس نہیں آتی۔ جو اسے ضائع کرتا ہے وہ مواقع بھی کھو دیتا ہے۔ سوال ہے عزت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ہے عزت اچھے کردار اور سچائی سے ملتی ہے۔ جو خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا لے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں میں بلند کر دیتا ہے۔ سوال ہے دعا کی اصل طاقت کیا ہے؟ جواب ہے دعا انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہی تعلق انسان کو امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ سوال ہے خوشی کا راز کیا ہے؟ جواب ہے خوشی قناعت اور مثبت سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ جو شخص شکر کرنا سیکھ لے وہ کبھی خالی محسوس نہیں کرتا۔ سوال ہے کامیابی زندگی کا بنیادی اصول کیا ہے؟ جواب ہے کامیاب زندگی کا اصول ایمان، محنت اور اچھے اخلاق ہے۔ جو شخص ثابت قدم رہے وہ آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے۔ سوال ہے انسان کی سوچ اس کی زندگی پر کتنا اثر ڈالتی ہے؟ جواب ہے انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سوچ عمل کو جنم دیتی ہے۔ مثبت سوچ مشکلات میں بھی راستے تلاش کرتی ہے، جبکہ منفی سوچ آسانی کو بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ سوال ہے راز کو محفوظ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے راز کی حفاظت انسان کے کردار اور امانت داری کی علامت ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے بید سنبھال لیتا ہے وہ اعتماد کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے دل کی سختی کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے دل کی سختی ذکر الہی اور دوسروں کی ساتھ نرمی سے کم ہوتی ہے۔ جب انسان معاف کرنا سیکھ لے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ سوال ہے انسان کو خود پر یقین کیسے آتا ہے؟ جواب ہے خود پر یقین مسلسل محنت اور چھوٹی کامیابیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی کمزوریوں کو مان کر انہیں بہتر کرے وہ مضبوط بنتا ہے۔ سوال ہے زندگی میں توازن کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے توازن انسان کو حد سے بڑھنے اور نقصان سے بچاتا ہے۔ عبادات، کام اور آرام سب کا حق ادا کرنے ہی کامیابی زندگی ہے۔ سوال ہے برے وقت میں اصل ساتھی کون ہوتا ہے؟ جواب ہے برے وقت میں سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جو رب پر یقین رکھتا ہے وہ تنہا ہو کر بھی مضبوط رہتا ہے۔ سوال ہے عزت نفس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ جواب ہے عزت نفس کی حفاظت سچائی اور حدود قائم رکھنے سے ہوتی ہے۔ جو شخص خود کو سستا نہ کرے لوگ بھی اسے اہم سمجھتے ہیں۔ سوال ہے انسان کب بدلنا شروع کرتا ہے؟ جواب ہے انسان اس وقت بدلتا ہے جب وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے۔ تبدیلی کا پہلا قدم خود احتسابی ہوتا ہے۔ سوال ہے خاموش محنت کیوں قیمتی ہوتی ہے؟ جواب ہے خاموش محنت شور کے بغیر نتیجہ دیتی ہے اور حسد سے بھی بچاتی ہے۔ جو کام دکھاوے کے بغیر کیا جائے وہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ سوال ہے دل کی تھکن کیسے دور ہوتی ہے؟ جواب ہے دل کی تھکن دعا، سچی گفتگو اور مثبت سوچ سے کم ہوتی ہے۔ جب انسان اپنا بوجھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ سوال ہے انسان کو دوسروں سے موازنہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جواب ہے ہر انسان کا سفر اور آزمائش مختلف ہوتی ہے، اس لیے موازنہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اپنی ترقی پر توجہ دینا ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ سوال ہے سچ بولنے کی عادت کیوں اہم ہے؟ جواب ہے مشکل فیصلے سوچ سمجھ کر اور دعا کے بعد کرنے چاہیے۔ جلد بازی اکثر پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہے۔
سوال ہے مشکل فیصلے کیسے کیے جائیں؟ جواب ہے مشکل فیصلے سوچ سمجھ کر اور دعا کے بعد کرنے چاہیے۔ جلد بازی اکثر پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہے۔ سوال ہے کامیابی کے بعد عاجزی کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے عاجزی انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ جو جھکنا جاتا ہے وہی حقیقی معنوں میں بلند ہوتا ہے۔ سوال ہے دل بار بار ٹوٹنے کے بعد بھی مضبوط کیسے رہ سکتا ہے؟ جواب ہے دل جب اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو ٹوٹ کر بھی بکھرتا نہیں بلکہ سمجھ جاتا ہے۔ ہر درد انسان کو پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ سوال ہے انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے بچنا چاہیے؟ جواب ہے انسان کو تکبر اور غرور سے سب سے زیادہ بچنا چاہیے کیونکہ یہی زوال کی ابتدا ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والا ہمیشہ عزت اور محبت پاتا ہے۔ سوال ہے قسمت کا انتظار کرنا بہتر ہے یا محنت کرنا؟ جواب ہے قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے جو خود قدم آگے بڑھاتا ہے۔ محنت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بن جاتا ہے۔ سوال ہے دل کی دعا کب اثر دکھاتی ہے؟ جواب ہے دل کی دعا اور اس وقت اثر دکھاتی ہے جب اس میں اخلاص اور یقین شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ خاموش آنسوؤں اور ٹوٹے دل کی پکار کو بھی سن لیتا ہے۔ سوال ہے زندگی میں سکون کیوں کم ہو گیا ہے؟ جواب ہے سکون اس لیے کم ہو جاتا ہے جب انسان دنیا کو مقصد اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب ترجیح اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے تو دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ سوال ہے آزمائش کے وقت انسان کیا سوچے؟ جواب ہے آزمائش کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط بنا رہا ہے۔ ہر مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ سوال ہے کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ جواب ہے کامیاب لوگ مشکل میں بھی ہمت نہیں ہارتے اور مسلسل سیکھتے رہتے ہیں۔ وہ شکایت کم اور کوشش زیادہ کرتے ہیں اسی لیے ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ سوال ہے رمضان میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ جواب ہے رمضان میں سب سے بڑی عبادت اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا اور تقوی اختیار کرنا ہے کیونکہ روزہ انسان کو گناہوں سے روک کر اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور دعا بھی بہت عظیم عبادات ہیں جن کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اصل بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے سچے زبان، دل اور اعمال کو پاک کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔